قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مکاتب فکر کی جو 2 نمبری ہے نا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا, اس فرقے کی خرابیاں بھی تم پہ کھل جائیں گی. میں نے وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے, تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے ترجمہ انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا. گواہ حاضر و ناظر نہیں کیا, پوری امت کو گواہ ماننا پڑنا تھا حاضر و ناظر کے کانٹیکسٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ آیت مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی, پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی. اب میرے بھائیو جو اگلی آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152, اس ایک آیت پہ 10 سے 12 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے. اور الحمدللہ میں نے 8-9 گھنٹے کی گفتگو تو آلریڈی ریکارڈ کروائی ہے. سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 111 ABC اور 112 ABC ریکارڈ کروائے تھے اللہ کے ذکر کے کانٹیکسٹ میں. تو اس میں بھی میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا, آیت نمبر 152, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. بالمفہوم یوں بھی بن سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, آمین. اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے, اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے, قرآن حکیم میں درجنوں آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے, میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں, یہ آیت متقاضی ہے. مینلی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی 3 اقسام ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اس میں نمبر 1 قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک ہم نے اس الذکر یاد دلانے والی نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے, نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے, نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ, نہ غسل کی ریکوائرمنٹ, نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ, نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ. وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے, ام عائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا, جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے. قرآن نہیں پڑھتے تھے, باقی سارے اذکار کرتے تھے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو, گستاخی ہو جائے گی. بالکل جھوٹ بات ہے. یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا, عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں. ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا, اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریعت, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو, دعائیں ہوں, سنت اذکار ہو, ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ جیسے ہے. اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آگے آیت آ جائے گی. یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے. سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے,
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے جو میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچر دیے تھے نا، اس میں پہلے 3 لیکچر تھے مسئلہ نمبر 111A-B-C، جس میں میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا. صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، جس پہ ہمارا یہ صبح و شام کے اذکار پہ یہ بلو کارڈ ہے، اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کریں. آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں، 17 کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، گرین کارڈ. اور پھر بلو کارڈ کے میں سے خاص یہ 5 وظائف، جادو ٹونا وبائی امراض و قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، اورنج کارڈ. یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں. ان کے ایک ریفرنس، ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں کور کی تھی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں 1.25 گھنٹے کے 3 لیکچرز تھے. پھر میں جب آخری لیکچر پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے. تو پھر اگلے 3 لیکچر جو تھے نا مسئلہ 112A-B-C، قرآن کی 12 صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے، جن کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہے. سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورہ الناس اور سورۃ الملک، سورہ السجدہ، ان سب کے فضائل بیان کیے تھے. تو وہ اس پہ 3 لیکچرز لگ گئے تھے. تو وہ 6 لیکچرز ایک آیت، پوری آیت نہیں، ٹکڑے پہ ہوئے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے. اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے، تعلیقاً بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے، پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے. دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی. اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور حرام ہو جائے گا. دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی. اچھا کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں. دل ہے کرو جتنی مرضی گالا بھی کاٹ لو. تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے. زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں، یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی. کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ میسج کیا، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو گئی. خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیجیے، ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت. ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو متعلقہ ہے، اڈی وڈی کہانی، ایک کون لکھتا ہوئے گا. تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی. اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں، گھر تک نہیں جانے دیتے. یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اسی لے لی سی، کڑی نو نہیں دسی اسی. تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی. زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ.